السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے تمام دوست احباب جو ہیں وہ خیر خیریت سے ہوں گے اور اللہ کے فضل و کرم کے سائے تلے ہوں گے۔ بھائیو، جیسا کہ آپ میں سے بہت سارے دوست مجھے جانتے ہیں، میرا نام حافظ محمد عدنان ہے اور میں اس گروپ میں تقریباً 1 سال سے ایڈ ہوں، اور اس گروپ میں الحمدللہ کافی ساری فائدہ مند چیزیں جو ہیں وہ شیئر ہوتی ہیں۔ تو میں کافی دنوں سے ایک آڈیو میسج کرنا چاہ رہا تھا، کچھ سوالات جو لگاتار پوچھے جاتے ہیں، اور اس میں بعض اوقات کچھ ایسے سوال بھی ہوتے ہیں جو بار بار دہرائے جا رہے ہوتے ہیں۔ تو میں نے سوچا کہ ایک چھوٹا سا میسج آپ کے ساتھ شیئر کیا جائے، تاکہ جس کسی کے بھی تجربے میں یا علم میں کوئی چیز ہوتی ہے تو اس کو شیئر کرنا اور اس کو دوسروں تک پھیلانا جو ہے وہ صدقہ جاریہ ہوتا ہے۔ تو ہم چونکہ سب قرآن کے خادمین ہیں اور قرآن کی خدمت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمارے اس کوشش کو دنیا اور آخرت میں اس کا ہمیں اجر عطا فرمائے، اور دعا ہے کہ تمام جتنے بھی قاری قراء حضرات ہیں ان سب کے گھروں میں خیر و برکت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نازل فرمائے۔ تو بھائیوں، آج کی آڈیو میسج کا جو مقصد ہے وہ لگاتار پچھلے کچھ 1-2 ہفتوں سے، کچھ مہینوں سے جو پوچھے جانے والے سوالات تھے، ان میں ایک سوال بہت کامن ہے اور بار بار پوچھا جاتا ہے، تو میں نے سوچا تھا کہ اس کے اوپر ایک آڈیو میسج کروں۔ سب سے پہلے میں 2-3 معذرت کر لوں آپ سے پیشگی، آڈیو میسج ہو سکتا ہے تھوڑا سا لمبا ہو جائے، اس کے لیے معذرت ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ یہاں پہ کسی کو بھی نامزد کرنا مقصد نہیں ہے، ایک جنرل انفارمیشن کی بات ہوگی، جنرل کیا معلومات ہیں وہ شیئر کی جائے گی، اور اس کے لیے بھی معذرت خواہ ہوں اگر کسی کی دل آزاری ہو میری کسی بات سے۔ تو اور تیسری بات، میں اس چیز کی معذرت کرنا چاہ رہا ہوں کہ بعض دوست احباب مجھے کوئی بہت تجربہ کار اور بہت سینئر بندہ سمجھ کے کوئی مجھے پرسنل میں میسج کر کے مشورہ بعض اوقات پوچھتے ہیں۔ کچھ کا میں جواب دے پاتا ہوں، کچھ کا جواب مجھ سے نہیں دیا جاتا، وقت کی قلت بھی ہوتی ہے، بعض اوقات اور مسئلے مسائل چل رہے ہوتے ہیں، تو اس کے لیے بھی میں معذرت خواہ ہوں۔ تو ایک سوال جو ہے یہاں پہ اکثر پوچھا جاتا ہے بھائیو، وہ یہ ہے کہ اکثر دوست پوچھتے ہیں کہ فلاں ملک کا اسٹوڈنٹ ہے اور اس سے کتنی فیس جو ہے وہ لی جانی چاہیے۔ یہ سوال بہت ہی غیر متعلقہ سوال ہے، اور یہ سوال نہیں پوچھا جانا چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں دوستو، ہم جو ہے وہ کوئی کریانے کی یا سبزی کی دکان تو چلا نہیں رہے، تو ہم ایک سروس پرووائڈ کر رہے ہیں، ہم ایک خدمت مہیا کر رہے ہیں، ایک سہولت مہیا کر رہے ہیں، گھر بیٹھے کسی کو قرآن پاک پڑھا رہے ہیں یا کوئی بھی اسلامی تعلیمات جو ہیں وہ اس کی تعلیم دے رہے ہیں۔ تو اس کے لیے آپ کبھی بھی کسی سے مت پوچھئے کہ فلاں ملک کا اسٹوڈنٹ ہے اور مجھے اس سے کتنے پیسے چارج کرنے چاہیے۔ اس کا کوئی بھی ٹرینڈ نہیں ہے، میرے کم از کم تجربے میں ابھی تک یہ بات نہیں آئی کہ اس کو میں دیکھوں کہ اس کو کوئی فکس چل رہا ہے۔ ہاں، ایک ایوریج چلتی ہے، وہ آپ کہہ سکتے ہیں 5,000 6,000 8,000 روپے 10,000 روپے، وہ ایک ایوریج چل رہی ہوتی ہے، لیکن اس کا فکس نہیں ہے۔ آپ دوست جو سینئر دوست ہیں وہ مجھ سے اس چیز میں اتفاق کریں گے کہ یہاں پہ ایسے بچے بھی ہیں جو ایک بچہ مہینے کا 40-50 ہزار روپیہ بھی دے دیتا ہے، اور ایسے بچے بھی ہیں جو بڑی مشکل سے 1,000-1,500 روپے مہینے کا دیتے ہیں۔ تو اس لیے یہ کوئی پیمانہ نہیں ہے کہ کس ملک کا بچہ ہے اور اس سے کیا پیسے چارج کرنے چاہیے۔ یہ ایک مکمل مارکیٹنگ کا طریقہ کار ہوتا ہے۔ تو آپ اگر تھوڑی سی میں اس سلسلے میں آپ کو ایک مشورہ دوں، آپ جو پیرنٹس ہوتے ہیں، جو والدین ہوتے ہیں، ان کا تھوڑا سا کہ انٹرویو کیا کریں، ٹھیک ہے؟ اور یہ کوئی پیمانہ نہیں ہے کہ جی اگر $50 لینے ہیں یا 30 پاؤنڈ لینے ہیں تو بس وہی لینے ہیں، اس سے زیادہ نہیں ہو سکتے، کم نہیں ہو سکتے، بالکل ہو سکتے۔ اس کا بہترین طریقہ کار یہ ہے جو مجھے بھی کچھ عرصے کے بعد سمجھ آیا تھا، اور میں الحمدللہ وہی طریقہ کار اختیار کرتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ آپ سے جب کوئی رابطہ کرتے ہیں کہ جی ہم آپ سے اپنے بچے کو پڑھوانا چاہتے ہیں، بچہ ہے، بچی ہے، 2 ہیں، 3 ہیں، جو بھی ہے، تو آپ جس طریقے سے وہ آپ کا انٹرویو کرتے ہیں، تھوڑا سا آپ سے پوچھتے ہیں جی آپ کی فیس کیا ہے، آپ کیا کیا پڑھا لیتے ہیں، آپ کی ٹائمنگ کیا ہوگی، تو کتنا دورانیہ ہوگا کلاس کا، یہ ساری چیزیں وہ آپ سے پوچھتے ہیں۔ تو جواب میں آپ بھی ان سے کچھ باتیں جو ہیں وہ پوچھا کریں، ان سے معلوم کیا کریں کہ بچے کی کیا عمر ہے، بچہ اس سے پہلے کہیں پڑھ رہا ہے، بچے کی لینگویجز میں کیا کیا مسائل ہیں، کون کون سی لینگویج بول سکتا ہے، کون سی نہیں بول سکتا، ضدی تو نہیں ہے، لاڈلا تو نہیں ہے، اس طرح کے اچھے سے انداز سے الفاظ کے چناؤ کے ساتھ، تاکہ ان کو یہ بھی نہ فیل ہو
کہ ایسا محسوس نہ ہو کہ یہ ہمارا انٹرویو کر رہے ہیں، تو اچھے الفاظ کے ساتھ، تاکہ اگر وہ آپ سے کوئی اعتراض کرتے بھی ہیں تو آپ ان کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی دیکھیں ہم نے آپ کے بچے کے ساتھ ظاہر ہے وقت گزارنا ہے، تو اس سلسلے میں ہمیں بچے کی نفسیات کے بارے میں تھوڑا سا آپ اگر گائیڈ کر دیں گے تو ہمارے لیے یہ آسانی ہو جائے گی کہ ہم بچے کو بہتر طریقے سے پڑھا سکیں گے۔ تو اس کا بھی آپ نے فائدہ ان کو ہی گنوانا ہے۔ دوسرا جو فیس کی بات ہوتی ہے، فیس کا دیکھیں یہاں پہ بیٹھے ہوئے اندازہ نہیں ہو پاتا کہ وہاں پہ جو لوگ ہیں ان کی مالی حالت اس وقت کیا ہے، ٹھیک ہے۔ بعض اوقات بہت اچھے کھاتے پیتے لوگ ہوتے ہیں، دل کے تنگ ہوتے ہیں، نہیں دیتے۔ بعض ہوتے ہیں وہ اتنا کھاتے پیتے نہیں ہوتے لیکن دل کے تنگ ہوتے ہیں، وہ تھوڑا دیتے ہیں۔ بعض ہوتا ہے جس میں کھاتے پیتے بھی ہوتے ہیں، ساتھ میں دل کے بھی اچھے ہوتے ہیں، تو ہمیں اندازہ نہیں ہو پاتا۔ تو بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہم زیادہ فیس مانگ لیتے ہیں، وہ تھوڑے دینے والے ہوتے ہیں، ہم تھوڑی مانگ لیتے ہیں، وہ زیادہ دینے والے ہوتے ہیں۔ اس کا اچھا طریقہ یہ ہے کہ آپ کوئی ان سے ٹائم لیں، 3 سے 4 دن کا، ہفتہ بھی ہو جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ قرآن مجید ہی پڑھا رہے ہیں، مفت بھی کچھ دن پڑھا دیں گے تو کوئی مسئلہ نہیں، دنیا کے اکاؤنٹ میں کچھ آئے یا نہ آئے، آخرت کے اکاؤنٹ میں الحمدللہ ہمارے جو پڑھے ہوئے حروف ہیں، الفاظ ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں پیش ہو رہے ہیں، تو اس کا اجر انشاءاللہ ہمیں آخرت میں تو ملے گا ہی ملے گا۔ تو کوئی بات نہیں، اگر ابھی کبھی آپ کو 10 دن 12 دن 15 دن ٹرائل بیسس پہ بھی پڑھانا پڑ جائے تو کوئی ایشو نہیں ہے، پیسے وہ لوگ نہیں مارتے۔ آج تک 1 روپیہ بھی میں نے نہیں سنا کہ کبھی کسی کا مر گیا ہو اور انہوں نے پڑھوا کے اور 2 مہینے 4 مہینے کے بعد پیسے نہ دیے۔ تو اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ آپ ان سے کہیں جی آپ ٹرائل شروع کروائیں، بچے کو 3 دن 4 دن 5 دن 6 دن آپ پڑھائیں۔ اس سے ہوگا کیا کہ آپ کو بچے کا اندازہ ہو جائے گا، ان کو آپ کا اندازہ ہو جائے گا۔ آپ اپنی بیسٹ ایفرٹ لگائیں، بہترین طریقے سے پڑھائیں، ٹائم پورا دیں، توجہ پوری دیں، اچھا انٹرنیٹ استعمال کریں، اچھی سروس استعمال کریں، ہر طریقے سے ان کو تسلی کروائیں۔ جب ان کی تسلی ہو جائے گی ہفتے 10 دن کے بعد، تو پھر وہ سوچیں گے کہ یہ قاری صاحب ان کو جو ہے وہ نہیں کرنا چاہیے، مس نہیں کرنا چاہیے، ان سے اپنے بچے کو پڑھوانا چاہیے۔ پھر آپ جو ہے وہ بارگیننگ کی طرف آئیں، پھر آپ ان سے پوچھیں کہ ہاں جی اب آپ کو تسلی ہو گئی ہے، وہ کہیں گے جی تسلی ہو گئی ہے، تو بہتر یہ ہے کہ آپ ان سے تسلی کرنے کے بعد پھر اپنے چارجز تھوڑا سا زیادہ بھی رکھ کے بتا دیں گے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اگر آپ شروع میں یہ بات اگر کریں گے تو پھر اس میں ظاہر اس چیز کا احتمال رہے گا کہ زیادہ ہوتے ہیں یہ کم ہوتے ہیں، تو بہتر طریقہ کار یہی ہے کہ اگر وہ آپ سے بار بار پوچھیں، میں نے یہ تجربہ کیا اور الحمدللہ کامیاب رہا ہوں، وہ بار بار آپ سے اگر پوچھیں بھی کہ جی آپ ہمیں چارجز بتا دیں، آپ ان سے کہیں جی آپ پہلے بچے کو پڑھائیں، آپ کی تسلی ہمارے لیے اولین ترجیح ہے، آپ تسلی کر لیں، بچے کی فیس بھی طے کر لیں گے، کوئی پرابلم نہیں ہے۔ تو پہلے آپ اپنے آپ کو شو کروائیں، آپ اپنی آواز کو، اپنے انداز کو، اپنی ساری چیزوں کو جب تک شو نہیں کروائیں گے، ان سے بات نہیں کریں گے، ان کے بچے کو پڑھائیں گے نہیں، ان کا بچہ آپ کے ساتھ فرینک نہیں ہوگا، اٹیچ نہیں ہوگا، تب تک جو ہے وہ والدین کی بھی تسلی نہیں ہوگی۔ جب ان کی تسلی ہو جائے گی تو پھر یقین کریں وہ 2 4 5 10 ہزار روپے کو نہیں دیکھیں گے، وہ آپ کو اچھا پے کریں گے۔ اچھا، دوسری جو نقطہ میں نے یہاں پہ کرنا تھا، میسج اب کافی لمبا ہو رہا ہے، دوسرا ایک اور نقطہ بڑا اہم تھا، وہ بھائیو آپ سے یہ شیئر کرنا تھا کہ ہم جو مدارس کے فارغ طلبہ ہوتے ہیں، میں اپنے آپ کو بھی بیچ میں شامل کر رہا ہوں، تو میں نے تو خیر مدرسہ بہت عرصہ پہلے پڑھا تھا، اب تو کوئی 26 سال ہو گئے ہیں، تو دوبارہ مدرسے وغیرہ میں جانے کا نہیں ہوا چانس، تو پھر اس کے بعد دنیا داری اور یہ وہ سب رہا ہے سلسلہ۔ دنیا کی تعلیم بھی الحمدللہ بہترین حاصل کی، تو میں نے دنیا اور کیا کہتے ہیں دینی اور دنیاوی دونوں تعلیم میں جو ہے وہ اللہ کا شکر ہے، اللہ نے بہت سرخرو کی ہے، ماں باپ کی دعائیں بھی ہیں۔ تو میں ایک بات یہاں پہ اقرار کرنے میں مجھے کوئی آر نہیں ہے کہ ہم جو مدارس کے طلبہ ہوتے ہیں نا، ہم میں تھوڑا سا تحقیق کا، ریسرچ کا جو عنصر ہے، جو ایلیمنٹ ہے، وہ ذرا کم ہوتا ہے، تو ہم بڑی جلدی کیا کہتے ہیں کہ دوسرے پہ انحصار کرنے کی کوشش کرتے ہیں، میں خود کو بھی شامل کر رہا ہوں بیچ میں، اس لیے کسی کو ناراض ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کسی کو اس میں اگر دل آزاری ہو تو میں معذرت خواہ ہوں، ہم لوگ تحقیق نہیں کرتے۔ آپ یقین کریں، میں نے 2002 کی بات ہے شاید، جب میں نے پہلی دفعہ کمپیوٹر پہ کچھ سیکھنا شروع کیا تھا، 20 سال ہو گئے، تب ہمارے ایک استاد تھے، تو انہوں نے کہا تھا کہ یہ جو کمپیوٹر ہے نا، یہ تمہیں کچھ نہیں کہے گا، اس کے اندر سے کوئی تھپڑ نہیں پڑے گا، اس کے اندر سے کوئی مکہ نہیں پڑے گا، اس کے اندر سے کوئی گالی نہیں آئے گی، جو آپ کا دل کرتا ہے نا آپ اس کے اوپر لکھیں، ٹھیک ہے، جو آپ کے دل میں آ رہا ہے وہ اس کے اوپر لکھیں، یہ آگے سے آپ کو رسپانس کرے گا، یہ ہم سے زیادہ سمجھدار ہے، یہ ہماری بات کو جتنا سمجھے گا اتنا بتائے گا۔ آج کے دور میں یوٹیوب، گوگل چیزیں ہیں، آپ کوئی بھی چیز ہے، کوئی بھی مسئلہ ہے، آپ سیکھنے کی کوشش کریں۔ آپ دیکھیں، اگر آپ کو کوئی والدین کے ساتھ بات کرنے میں ہیزیٹیشن ہے، آپ یوٹیوب پہ کوئی پیرنٹس پی ٹی ایم کا کوئی انٹرویو کھول لیں، پی ٹی ایم ہوتا ہے پیرنٹس ٹیچر میٹنگ کا، اس کے بہت سارے ماڈل پڑے ہوں گے کہ بچوں کے ساتھ استاد کیسے بات کرتا ہے، بچوں کے والدین کے ساتھ استاد کیسے بات کرتا ہے۔
آپ نے کوئی کرنسی کا ریٹ دیکھنا ہے, آپ نے ٹائم زون دیکھنا ہے, آپ سب سے پہلے کیا کیا کریں, خود سے کوشش کیا کریں. جب آپ خود سے کوشش کریں گے تو پھر آپ میں اس چیز کا اعتماد آنا شروع ہو جائے گا کہ ہاں یہ میں نے چیز کی تھی, یہ مجھے یہاں سے پتہ لگ گیا. پھر مزید سے مزید تر جو ہے وہ اس کی کھوج کا آپ کو پتہ لگتا رہے گا. تو یہاں پہ مقصد اپنی تعریف کرنا نہیں ہے. میں نے جب اپنا الحمدللہ گھر بنایا تھا سب سے پہلی دفعہ, تو میں ایسی خواہ میں شہر میں نکل جایا کرتا تھا, اور جہاں پہ گھر بن رہا ہوتا تھا تو وہاں پہ میں روک کے, اور ان سے جو ٹھیکیدار ہوتا تھا وہاں پہ موجود, میں اس کا باتوں میں اس سے کچھ معلومات لے لیتا تھا. اینٹ کیسے مل رہی ہے, سریا کیسے مل رہا ہے, یہ چیز ایسے کیوں ہے, یہاں پہ 4 انچ کی دیوار کیوں ہے. میں ایک مثال دے رہا ہوں, تو مقصد یہاں پہ یہ نہیں ہے کہ ایک جسٹ مثال دے رہا ہوں کہ یہ ایسے کیوں ہے. تو میں اس کے بہانے سے پھر نمبر لے لیتا تھا. تو اس طریقے سے اپنا گھر شروع کرنے سے پہلے میں نے کوئی 10-12 ٹھیکیداروں کے نمبر محفوظ کر لیے تھے اپنے موبائل میں. جب میں نے اپنا گھر شروع کیا تو پھر میں اپنے ٹھیکیدار کو یہ نہیں شو کرتا تھا کہ مجھے پتا ہے, میں ان سے معلومات لے کے اس کے ساتھ پھر وہ بتاتا تھا کہ نہیں یہاں پہ ایسے کرو, یہاں پہ ایسے کرو. تو وہ اس ٹھیکیدار کا کہنا تھا کہ کہیں سے لگتا نہیں کہ آپ اپنا جو ہے نا پہلا گھر بنوا رہے ہیں زندگی کا. تو مقصد صرف یہ ہے یہاں پہ بات کرنے کا کہ کوئی بھی چیز جو ہے جب تک آپ اس کی معلومات, یہ تو ہم بڑے اللہ کا شکر ہے بڑے اچھے دور میں جی رہے ہیں جہاں پہ ہمارے ہاتھوں میں موبائل ہے, انٹرنیٹ کا کنیکشن موجود ہے, اور ہم یہ چیزیں بڑی آسانی سے ہمیں مل جاتی ہیں, معلومات مل جاتی ہیں. تو یہاں پہ بھی پوچھیں, سوال پوچھیں, بالکل پوچھیں, جس چیز کی سمجھ نہیں آ رہی وہ پوچھیں. لیکن یہ اتنی سی بات پوچھ لینا کہ فلاں ملک کی کرنسی کا کیا ریٹ ہے, یا فلاں ملک کے بچے سے پیسے کتنے لینے چاہیے, بھائی یہ مارکیٹنگ ہے, یہ فل مارکیٹنگ ہے. آپ ان سے بارگیننگ کریں, ہو سکتا ہے کوئی اللہ کا بندہ ایسا آپ کو مل جائے, اللہ تعالیٰ نے آپ کے اوپر رزق کے دروازے کھول لیے ہو, ایک بچہ آپ کو 50,000 روپے کا مل جائے. تو یہ کوئی پہ کوئی پیمانہ نہیں ہے. وہ لوگ دیکھیں وہاں پہ بھی طرح کے لوگ ہیں, وہاں پہ بھی ایسے لوگ ہیں جو دین کی خدمت کرنا چاہتے ہیں. وہ صرف میں نے بعض ایسی فیملیز دیکھی ہیں, وہ صرف اس وجہ سے پیسے نہیں دے رہے ہوتے کہ جی بس قاری صاحب ہمارے بچوں کو پڑھا رہے ہیں اور دے رہے ہیں, وہ دین کے خدمت کے نام پہ بھی دے رہے ہوتے ہیں کہ چلے ہمارے جو ہے نا بچہ تو ہمارا پڑھ ہی رہا ہے, ٹھیک ہے, وہ تو آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ جو بھی ٹائم ہے ٹھیک ہے. لیکن وہ ساتھ ان کی کوشش ہوتی ہے کہ جو اللہ کا نام لینے والا بندہ ہے, جو صبح شام قرآن پاک کی اس میں رہتا ہے, مجلس میں رہتا ہے, تو ہمارے توسط سے اس کی کوئی خدمت ہو جائے, اس کو کچھ زیادہ جو ہے نا وہ پے چلے جائیں چلے. تو اس طریقے سے ان کے پاس بہت سارے راستے ہیں پیسے دینے کے. اور وہی بات ہے کہ چھوٹے دل کے لوگ بھی ہیں جو بہت کم بھی دیتے ہیں. تو اس لیے کوئی فکس چیز میں نہ فوکس کریں اپنا. اور دوسری بات تحقیق کی ہوگی, تحقیق کریں اپنے طور پہ معلوم کرنے کی چیزوں کو. تو بس بھائیو یہی 1-2 پوائنٹ ہیں, اس میں تھوڑا سا محنت کریں, انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آسانی کرے گا. دیکھیں دنیا بڑی تیزی سے چینج ہو رہی ہے, اب ورچوئل ورلڈ کی طرف ہم جا رہے ہیں, نہ نظر آنے والی چیزوں کی طرف. تو یہاں پہ ظاہر ہے مقابلے کا دور ہے, تو ہمیں جتنی جلدی ہم ان چیزوں کو سیکھتے جائیں گے اتنی جلدی ہم اس میں انشاءاللہ ہمیں کامیابیاں ملتی چلی جائیں گی. تو اللہ تعالیٰ بھی ہمیں اس سلسلے میں ہماری یہی رہنمائی کرتے ہیں کہ جو پرندے ہیں وہ جب گھروں سے نکلتے ہیں تو ان کے جو کیا کہتے ہیں وہ پپوٹے ہیں, میدے جو ہوتے ہیں وہ خالی ہوتے ہیں, اور پھر جب واپس آتے ہیں تو بھرے ہوتے ہیں. تو شرط اس کے لیے یہی ہے کہ گھونسلوں سے نکلنا ضرور پڑتا ہے. تو محنت ہم کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ, اللہ تعالیٰ برکت بھی ڈالیں گے. تو میسج میرا کافی لمبا ہو گیا ہے, حافظ علی شان صاحب سے معذرت, گروپ میں شاید اتنے پتہ نہیں لمبے میسج کی اجازت ہے یا نہیں ہے. تو یہ 1-2 باتیں تھی بھائی جان آپ سے شیئر کرنی تھی. سب دوستوں سے کوشش کرتے رہیں اور سیکھنے کی کوشش کریں. یوٹیوب کو زیادہ سے زیادہ سیکھنے کی کوشش کریں, یوٹیوب میں اور گوگل سے زیادہ سیکھنے کی کوشش کریں. کچھ نئے راستے انشاءاللہ پھر اللہ تعالیٰ جب مدد کرتا ہے تو پھر خود بخود ہی ذہن جو ہے وہ صرف چلنا شروع ہو جاتا ہے. تو اب میں اپنے میسج کو یہاں پہ ختم کرتا ہوں, اور کوئی اور بات اگر میرے ذہن میں آئی تو پھر انشاءاللہ آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کریں گے. اس میسج میں جو باتیں کی گئی ہیں اس سے منسلک اگر کوئی سوال ہو تو آپ پھر مجھ سے وہ پوچھ سکتے ہیں یہیں پہ گروپ میں. جزاک اللہ, اللہ حافظ.